اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب بھی عرب میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں ان کی نشو و نما اچھی ہو سکے اور وہ خالص عربی زبان بول سکیں۔ دائیوں کے قافلے نے بہت سے گھروں میں جا کر ڈھونڈا جہاں پر بچے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عبدالمطلب کے گھر بھی آتی رہیں، مگر جب معلوم ہوا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو یہ خیال سوچ کر کہ اس بچے سے ہمیں کیا ملے گا واپس چلی جاتی۔ بہت سی آتی اور چلی جاتی۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، کرتی بھی کیسے، کیونکہ یہ سعادت حضرت حلیمہ کو نصیب ہونے والی تھی۔ جب حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معلوم ہوا کہ سب عورتیں کوئی نہ کوئی بچہ لے کر چلی گئی ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی بھی بچہ باقی نہ رہ گیا اور سبھی کو وہ لے گئی، تو ان کو معلوم ہوا کہ ایک یتیم بچہ ہے جس کو وہ عورتیں چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر کو یہ کہا کہ مجھے یہ بات بالکل ناگوار ہے کہ یہ بچہ یتیم ہے اور اسے کوئی لے کر نہیں گئی، کہ دوسری عورتیں مجھے طعنہ دیں گی، کیوں نہ ہم اسی یتیم بچے کو لے جائیں۔ عبداللہ بن حارث بولے کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں اسی بچے کے ذریعے سے مدد دیں۔ چنانچہ وہ حضرت عبدالمطلب کے گھر گئیں۔ وہاں عبدالمطلب اور حضرت آمینہ نے ان کا استقبال کیا۔ پھر وہ انہیں اس بچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں۔ حضرت آمینہ نے انہیں ایک چادر میں لپیٹا ہوا تھا۔ وہ چادر سفید رنگ کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا۔ آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کی سانس کی خوشبو نکل رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ آپ سوئے ہوئے تھے، جو ہی انہوں نے آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا، آپ مسکرائے اور ان کی طرف دیکھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے جو ہی آنکھیں کھولی تو آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان کو جا لگا، تو میں نے آپ کو گود میں اٹھایا اور دونوں آنکھوں کے درمیان پیار کیا اور حضرت آمنہ اور حضرت عبدالمطلب سے اجازت لے کر گئی۔ میں آپ کو قافلے میں لے گئی۔ میں نے آپ کو دودھ پلانا چاہا، آپ نے دائیں جانب سے پیا۔ پہلے میں بائیں جانب سے پلانا شروع کرنے لگی تو آپ نے نہیں پیا، دائیں جانب سے شروع کیا۔ بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی کہ دائیں طرف سے دودھ پیتے اور بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں قافلہ روانہ ہوا، میں خچر پر سوار ہوئی، آپ کو ساتھ لے لیا۔ اب جو ہمارا خچر چلا وہ ایسے دوڑا کہ اس نے قافلے کی ساری سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ مریل ہونے کی بنا پر سب سے پیچھے رہتا تھا۔ قافلے والی مجھ سے مخاطب ہوئی اور کہا، اے حلیمہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟
جواب میں نے کہا یہ وحشی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ بہت عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد ان کے دودھ سے دھن بھرا ہوا تھا، جبکہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، بہت کم اور مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دویا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے۔ ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ ان کی بکریاں مستور بہت کم دودھ دے رہی تھیں، غرض ہمارے گھر میں ہر طرف سے برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے۔ اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ ہی میں آپ چلنے پھرنے لگے۔ آپ 8 ماہ کے ہوئے تو آپ باتیں کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں۔ 9 ماہ کی عمر میں تو آپ صاف گفتگو کرنے لگے۔ اس دوران آپ کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں آپ کو اپنے گھر لے کر آئی تو بنو سعد کا ایسا کوئی گھر نہ تھا جہاں سے مشک کی خوشبو نہ آتی تھی۔ اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چھڑایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وعصیلا، یعنی اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد تعریف ہے اور اس کے لیے صبح و شام باقی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو آپ کو جب 2 سال کے ہوئے ان کی والدہ کے پاس لے کر آئے۔ جب بچہ اس عمر کا ہو جاتا ہے تو اسے واپس کر دیتے ہیں۔ ادھر ہم آپ کی دیکھ چکے تھے برکات، تو ہماری آرزو تھی کہ کچھ مدت اور رہیں۔ چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے بات کی۔ آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں۔ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں اس پر مکہ کی آب و ہوا اور بیماری کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے حضرت آمینہ سے یہ کہا تو وہ مان گئیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ گھر لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بڑے ہوئے تو باہر جاتے اور بچوں کو کھیلتا دیکھتے تو ان کے ساتھ نہ جاتے۔ ایک دن آپ نے پوچھا، امی جان کیا بات ہے، میرے بھائی بہن کہیں نظر نہیں آتے دن میں؟ آپ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں شیکا اور انیسہ اور شیما کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ آپ کی 2 بہنیں اور 1 بھائی تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو فرمایا کہ وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں، شام کے بعد گھر آتے ہیں۔ یہ جان کر آپ نے فرمایا کہ تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ صبح جاتے اور واپس آتے۔ ایسے میں ایک دن میرے بچے خوف زدہ ہو کر آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے پیروں تلے زمین نکل گئی اور ہم دوڑی ہوئی گئیں اور جا کر دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے تھے۔ چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینہ چاکنے کی وجہ سے درد ہوئی تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی حالت ہوئی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ہم نے آپ سے پوچھا تھا کیا ہوا؟ آپ نے بتایا میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کیا یہ وہی ہیں؟ دوسرے نے کہا کہ ہاں یہ وہی ہیں۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا اور لٹا دیا۔ اس کے بعد میرے پاس آئے اور میرا پیٹ چاکا اور اس کے اندر سے کچھ ڈھونڈنے لگے۔ آخر کار انہیں مل گیا۔
اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھا۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان کے جسم میں ایک سیاہ رنگ کا دانہ ہوتا ہے جو شیطان کا گھر ہوتا ہے، اور شیطان انسان کے بدن میں یہیں سے اثرات ڈالتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم آپ کو گھر واپس لے آئے۔ اس وقت میرے شوہر نے کہا کہ حلیمہ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کے بدائی حصے میں پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئے۔ میں حواس باختہ ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں بدائی حصے میں پہنچی تو وہ اچانک گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہیں۔ حضرت عبد المطلب یہ سن کر فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مل جانے کے لیے دعا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ غرض دونوں تلاش کرتے کرتے غامہ کی وادی میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت بڑی تھیں۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا لڑکے تم کون ہو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت قد نکال چکے تھے اس لیے عبد المطلب کو پتہ نہ چلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ جواب میں عبد المطلب نے کہا کہ تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور آپ رونے لگے۔ آپ کو اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی جانب چل گئے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائیں ذبح کی اور مکے والوں کی دعوت کی۔ حلیمہ آپ کے سعدیہ مل نے جانے کے دراصل بعد کئی واقعات دیکھے تھے۔ حلیمہ حضرت ان آمینہ کے واقعات کی پاس وجہ سے آئیں۔ وہ دراصل حلیمہ بہت اب پریشان آپ ہو بچے گئی کو تھیں۔ کیوں لے آئیں؟ آپ پھر کی تو جب خواہش سینہ تھی چاک کہ کرنے یہ بھی والا آپ کے واقعہ پاس آیا رہے تو آپ آپ کو فوراً واپس کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ اور چند واقعات حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس طرح بیان فرماتی ہیں۔ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری۔ یہ لوگ آسمانی کتاب تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہو؟ ساتھ ہی میں نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں کچھ تفصیلات انہیں بتائی۔ یہودی آپس میں یہ بات کہنے لگے کہ اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ انہوں نے پوچھا کیا یہ یتیم ہے؟ میں نے ان کی باتیں سن لی تھی، اس لیے میں ان کو وہاں سے لے کر چلی گئی اور میں نے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ رہے اس کے باپ۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اس کو قتل کر دیتے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھ لیا تھا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا، ہر طرف ان کا دین ہی چلے گا۔ ان کی پیدائش اور بچپن کے یہ واقعات ہوں گے اور وہ یتیم ہوں گے۔ چونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کہہ دیا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے تو انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ وہ نہیں ہے اور انہوں نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ بند کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میلے میں لے گئیں جہاں لوگ حج کرنے آتے اور یہاں پر کھیلتے کودتے۔ تو
حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوم رہی تھیں کہ ایک کاہن کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اور اس نے دیکھا کہ آپ میں نبوت کی ساری علامات پائی جاتی ہیں۔ اس نے بلند آواز سے کہا کہ اے لوگو، اس بچے کو مار دو۔ حضرت حلیمہ اس کی بات سن کر وہاں سے سرک گئیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ مجمع نے کاہن کی بات سن کر ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بچہ نظر نہ آیا، تو لوگوں نے کاہن سے پوچھا کہ تم کس بچے کو مارنے کی بات کر رہے تھے؟ کاہن نے کہا کہ تمہارے معبودوں کی قسم، میں نے اس بچے کو دیکھا ہے جو تم سارے معبودوں کو اور تمہیں ختم کر دے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم سب پر غالب آئے گا۔ یہ سن کر لوگ آپ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے اور ناکام رہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس آ رہی تھیں کہ ذی الحجہ کے پاس سے گزری۔ یہاں پر بھی ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ یہاں پر ایک نجومی تھا۔ لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے اور ان کی قسمت کا پتہ کرواتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس نجومی کے پاس سے گزری تو نجومی کی نظر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اس نے آپ کی نبوت کو دیکھ لیا اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی خاک سرخی دیکھ لی۔ وہ چلا اٹھا کہ اے عرب کے لوگو، اس بچے کو